بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتی ہے ایک لڑکی کہ مجھے اللہ کے نام پڑھنے کی عادت ہے، میں پڑھتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ میرے ایام حیض بھی آ جائیں تو اس میں بھی میرے منہ سے وہ نام نکل جائے، کوئی بات نہیں، پڑھ ایام حیض میں اللہ کے نام پڑھ سکتی ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، سب پڑھ سکتی، کلمہ شریف پڑھ سکتے، کوئی بنا نہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، بالکل پڑھا کرو۔ دیکھیں نا، اصل میں یہی ہے کہ جب ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا، ہمارے اپنے علاقے میں تھے ایک حافظ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو اس کو قرآن شریف پڑھنے سے عشق تھا، بہت بڑے اس زمانے میں بڑے حافظ، مجھے انہوں نے خود ایک دفعہ فرمایا، کہنے کہ مکی صاحب اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حمام میں جاتا ہوں نا تو کپڑے سے زبان کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اگر نہ پکڑوں تو پھر قرآن کی آیت نکل جاتی ہے، اب میں حمام میں بیٹھ کے کیسے قرآن پڑھوں؟ تو اس وجہ سے بیٹی اگر تم پڑھتی ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری زبان پہ گانوں کے بجائے، بے حیائی کے بجائے، گندی باتوں کے بجائے اپنے نام زبان پہ رکھے ہوئے ہیں، پڑھا کرو، جتنا مرضی ہے پڑھو، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی، اس کے علاوہ بھی۔ شادی سے پہلے یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکی والے پیسے دیں، وہ تو میں کیوں پیسے دیں؟ وجہ اس سے ولیمے کرنے کا کیا؟ ولیمہ تم نے اپنے پیسوں سے کرنا ہے کہ لڑکی کے پیسوں سے کرنا ہے؟ یعنی لڑکی بھی ان کی، پیسہ بھی ان کا، ولیمے کے پیسے بھی ان کے، ماشاءاللہ تمہاری ضرورت رہی ہے، اس کا مطلب ہے لاٹری نکل آئی، بالکل ناجائز ہے ان سے پیسہ لینا۔ کہتی ہے ہماری نانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوا نہ کھایا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو پھر دوائیاں کھانے میں ہی برکت پڑ جائے گی، تو بسم اللہ میں شفا نہیں ہوتی ہے، تمہیں دوسری حرکت یاد ہے، اس کی برکت یاد نہیں ہے، برکت پانی میں ہوگی، دوائیوں میں کیوں ہوگی؟ وہ تو شفا کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں، بس نانی ہے نا، کوئی عالم تھوڑی ہے، یہی نانیاں تو ہیں جن نے گھر برباد کیے ہیں۔ جو کھلم کھلا بدعت کرتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، تو اس میں چندہ نہ دیں، چندہ وہاں لگائیں جہاں دین کا سیدھا کام ہو۔ قرضہ زیادہ ہے، اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی، اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ آئے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نا، لیکن نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ آپ نے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے مزدوری کے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی ہے اللہ کی سنت، اچھا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، اللہ کے بندے سنت نبی کی ہوتی ہے، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ، اچھا تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا، یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ،
کہتے کہ صبح کی اذان کے وقت کتے بھونکتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کتوں سے پوچھو جو بھونکتے ہیں، ان سے جا کے بات کرو نا۔ اللہ کے بندے وہ بھی شیطان کو دیکھتے ہیں، جیسے گدھا جو ہے نا وہ آوازیں نکالتا ہے، شیطان کو دیکھتا ہے، مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے، وہ اذانیں کہتا ہے۔ یہ اپنی اپنی نظر ہے، تم کتے کی نظر بنو یا مرغ کی نظر بنو۔ آج کل تو سب سے زیادہ محبوبی لوگوں کو کتے ہیں۔